السلام علیکم گائز، میں ہوں محمد یونس آوان۔ میرا چینل ہے الامین انفو ہب کے نام سے۔ آج آپ کو میں کمپیوٹر کی بیسکس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر۔ کمپیوٹر ایک ایسا الیکٹرانک آلہ ہے جو ڈیٹا کو پروسیس کر کے انفارمیشن میں تبدیل کرتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامز کو چلاتے ہیں۔ پروگرامز ڈیٹا کو پروسیس کر کے پروگرام میں موجود ہدف کو پورا کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز بتائی ہے کہ کمپیوٹر کا جو مین کام ہوتا ہے ڈیٹا کو پروسیس کرنا، پروسیس کر کے آپ کو ایک رزلٹ پرووائڈ کرنا۔ اگر کمپیوٹر میں آپ نے کسی قسم کی کمپوزنگ کرنی ہو، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی، مائکروسافٹ ورڈ کو انسٹال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے سافٹ ویئر، اگر آپ نے اردو کی کمپوزنگ کرنی ہو تو اس کے لیے انپیج کو انسٹال کرتے ہو۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی اہداف کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، مگر اس کے لیے کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے۔ کمپیوٹر کا مین کام ہوتا ہے ڈیٹا کو پرکھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو رزلٹ پرووائڈ کرتا ہے، جنہیں کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر پر معمولی سی محنت سے ڈیٹا پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر کے اطلاق کی چند مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ہوائی جہاز کو چلانا ہو، ہوائی جہاز کو چلانے کے لیے کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کار چلاتے ہو، کار نے تو زمین پہ چلنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہینڈل گیئرز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس کو خلا میں اڑانا ہو، خلا میں لے کے جانا ہو، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کمپیوٹر کو خلا میں تو لے جاتے ہو، پھر آپ نے اس کو لینڈ کرنا ہو، اتارنا ہو زمین پر، تو جب آپ اس کو خلا میں لے کے جاتے ہو تو یہ 50,000 سے 60,000 فیٹ کی بلندی پر چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی، اگر ہم نے اس کو زمین پہ اتارنا، مثال کے طور پر آپ اس کو ملتان ایئرپورٹ پہ اتارنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دوربین سے تو آپ نیچے نہیں دیکھ سکتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، گوگل میپ انسٹال کرتے ہیں یا لوکیشن کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو سگنل پرووائڈ کرے گا کہ آپ نے اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے بعد حساب کتاب چیک کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہو، جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہو تو آپ کو ایک 5 ڈیجٹ یا 6 ڈیجٹ یا 7 ڈیجٹ کا ایک کوڈ دیا جاتا ہے، جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے پیسے رکھنا چاہو، نکلوانا چاہو، کوئی سینڈنگ ریسیونگ اینی ون، کوئی بھی اگر آپ نے کام کرنا ہو تو آپ اسی نمبر سے کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہے کتابوں کی پرنٹنگ کرنا۔ اگر آپ نے انگلش کا کوئی پیپر کمپوز کرنا ہو، اس کے لیے مائکروسافٹ ورڈ یا ورڈ پیڈ، ورڈ سٹار، ورڈ پرفیکٹ، مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں جو ہم مختلف مقاصد کے لیے یا انگلش کی ٹائپ رائٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ان پیج، اردو کی ٹائپ رائٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خاص وقت پر ٹریفک لائٹ کا جلنا۔ آپ کسی ملتان، لاہور یا کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جاؤ یا کسی بڑے شہر میں آپ جاتے ہو، تو اگر 4 سائیڈڈ کی ٹریفک ہوگی تو آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ایک بندہ مینولی طور پر 4 اطراف کی ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کنفیوز ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر کی کوڈنگ کرتے ہیں۔ کوڈنگ کرنے کے بعد وہ آٹو کے اوپر ہر سائیڈ کو اپنے ٹائم کے مطابق کھولتا ہے اور لائٹ کو آن یا آف کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ ہمارے پاس چیک آؤٹ کاؤنٹر پر روزمرہ اشیاء کا چیک کرنا۔ آپ کسی بڑے سٹور میں چلے جاؤ، جب آپ سٹور میں جاتے ہو، جب آپ ساری چیزیں لے لیتے ہو، جب کیش کاؤنٹر پہ جاتے ہو، وہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس پڑی ہوتی ہے جس کی لائٹ ریڈ ہوتی ہے یا بلو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بار کوڈ ریڈر یا بار کوڈ سکینر۔ جب ہم اس کے آگے سے بار کوڈ کو ریڈ کرواتے ہیں تو وہ سٹاک آپ کا لیس کر دیتا ہے، ڈیلی سیل میں چلا جاتا ہے، آپ کے ٹوٹل ریکارڈ کو سافٹ ویئر کے اندر مینٹین کر دیتا ہے۔ یہ تو تھا چھوٹا سا کمپیوٹر کا تعارف۔ اب میں جاتا ہوں کمپیوٹر کے اجزاء کے اوپر۔
अब इसकी थोड़ी सी एक और तारीफ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो डाटा को हिदायत की तरतीब के मुताबिक चंद नतायज के लिए प्रोसेस करता है। डाटा प्रोसेस करने के लिए हिदायत की तरतीब प्रोग्राम कहलाती है। कंप्यूटर में अंदरूनी याददाश्त में डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को अदा करने के अमल को EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ये मैंने आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी तारीफ बताई है। अब मैं आता हूँ कंप्यूटर के अज्जा के ऊपर। जब मैं कंप्यूटर के अज्जा पे आता हूँ तो मेरे जहन में एक और सवाल आता है कि लफ्ज़ इंसान है, इंसान कैसे बनता है? इंसान तब बनेगा जब उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। पहले नंबर पे जिस्म, दूसरे नंबर पे रूह। जिस्म को हार्डवेयर भी कह सकते हो, रूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि हार्डवेयर को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, मगर सॉफ्टवेयर को हम जस्ट फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हाथ लगा नहीं सकते। इसी तरीके से कंप्यूटर की मिसाल है। कंप्यूटर के भी दो अज्जा हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर इंसान के अंदर से रूह कब्ज़ हो जाए, रूह चली जाए, तो हम क्या कहते हैं जी, ये अब डेड बॉडी है, अब इसको यहाँ से ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि उसके अंदर रूह तो नहीं है। अगर रूह होगी तो वो इंसान कहलाएगा। अच्छा, एक और सवाल होता है कि कंप्यूटर में तो जब विंडो क्रैश होती है हम उसको री इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या इंसान की जब रूह कब्ज़ होती है दोबारा रूह को इंस्टॉल किया जा सकता है? हाँ जी, इसको कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को बनाने वाली ज़ात है अल्लाह ताला की। अगर उस ज़ात ने इंसान की रूह कब्ज़ की है तो वो दोबारा उसके अंदर रूह को फूंक सकता है। इसी तरीके से कंप्यूटर को बनाने वाला इंसान है। जब विंडो क्रैश होती है, करप्ट होती है, तो इंसान उसके अंदर दोबारा विंडो करके नई रूह डाल सकता है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आता हूँ नीचे कंप्यूटर के हार्डवेयर, क्योंकि हमने तो कंप्यूटर ही पढ़ना, तो मज़ीद मैं इसकी डिटेल देता हूँ। कंप्यूटर सिस्टम के वो अज़ा जिनको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, हार्डवेयर कहलाते हैं। वसी मेनू में कंप्यूटर के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। अब पहले मैं ये तीनों चीज़ें करवाने से पहले आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप किसी दुकान पे जाओ, जूस वाली दुकान पे जाते हो या ड्रिंक कार्नर पे जाओ, उसे कहो जी आपको सेब का एक मिल्क शेक का गिलास बना के दे। वो क्या कहता है जी, आपने तो गिलास पीना है जूस का, सेब के जूस का, तो वो क्या करता है, चीनी लेता है, सेब लेता है, केला भी ले लेता है, बर्फ़ लेता है, सारी चीज़ें क्या करता है जी, काटता है। काटने के बाद एक मशीन के अंदर डाल देता है। जिस मशीन में डालता है उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। फिर उस मशीन का बटन प्रेस करता है। बटन प्रेस करने के बाद वो उसको मिक्सअप कर देता है, एक मिक्सचर कर देता है। मिक्सचर करने के बाद आपको वो गिलास प्रोवाइड कर देता है। जो आपको गिलास देगा, जो आप पीते हो, वो आपका आउटपुट कहलाता है। इसी तरीके से आप, क्योंकि कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाना है तो मैं पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। इनपुट यूनिट, कंप्यूटर सिस्टम का इनपुट यूनिट इनपुट आलात पर मुश्तमिल होता है। डाटा की मुख्तलिफ अक़साम की वजह से मुख्तलिफ किस्म के इनपुट आलात डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि कीबोर्ड डाटा का मतन दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। माउस एक ऐसा निशानदेही करने वाला आला है जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को खोलने और बंद करने के काम आता है। उसके बाद माइक्रोफोन है, क्योंकि हमने अपनी आवाज़ तो रिकॉर्ड करनी होती है, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन चाहिए। इसी तरीके से स्कैनर से अगर आपने कोई हाथ से डाटा लिखा हो और आप उसको कंप्यूटर के अंदर महफूज करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसके अंदर हम रखते हैं, वो उसको रीड करता है। रीड करने के बाद कंप्यूटर के अंदर सेव कर देता है, यानी कि उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। एक कंप्यूटर का इनपुट यूनिट ऊपर बयान किए गए तमाम आलात पर मुश्तमिल हो सकता है। उसके बाद मैं आता हूँ सिस्टम यूनिट के ऊपर। ये हमारा है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है जी? सिस्टम यूनिट बहुत से अज्जा पर मुश्तमिल होता है जो एक मुस्ततिल नुमा डब्बे में बंद।
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس تھا سسٹم یونٹ۔ سسٹم یونٹ بہت سے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ایک مستطیل نما ڈبہ یا کیس میں بند ہوتے ہیں۔ یہ کیسنگ دو مختلف اشکال میں دستیاب ہوتی ہیں، جو کہ ورٹیکل میپ عمودی شکل جس کو ٹاور کیسنگ کہا جاتا ہے، دوسری اس میں ہوتے ہے افقی شکل جو کہ ڈیسک ٹاپ کیسنگ کہلاتی ہے۔ اگر آپ نے کمپیوٹر کی شکل دیکھی ہو کسی شاپ میں یا گھر میں دیکھا ہو تو لوہے کی باڈی کے اندر نا ایک ہوتا ہے سلیپنگ شیپ میں، ایک ہوتا ہے کھڑی شیپ میں۔ جو کھڑی شیپ والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹاور کیسنگ، اسے کہتے ہیں ٹاور کیسنگ۔ جو سلیپنگ شیپ والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈیسک ٹاپ کیسنگ۔ اچھا، اس کے بعد اس میں ایک ہوتا ہے سسٹم یونٹ میں سب سے اہم ایک مستطیلی سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جو مدر بورڈ کہلاتا ہے۔ اس کو اگر انسان کو آپ اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو جیسے انسان کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، جگر، گردے، ہر چیز کی جگہ بنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو سرکٹ بورڈ یا مدر بورڈ ہوتا ہے اس کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ نے ہارڈ لگانی ہو، ریم لگانی ہو، فراپی لگانی ہو، کوئی بھی چیز لگانی ہو تو سب کا اس کے اندر جگہ مدر بورڈ کے اندر بنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمام دوسرے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یہ سلیکان کا بنا ہوتا ہے۔ مدر بورڈ الیکٹرونک پاتھ وے رستے سسٹم یونٹ کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے۔ جیسے انسان کی مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کو پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے تو آپ کو دماغ میں فیل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جسم کے اندر رگیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کمپیوٹر کے ساتھ الیکٹرک سرکٹ میں کسی پوائنٹ کو ریموو کرتے ہو، خراب کر دیتے ہو تو آپ کا سسٹم بھی کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ سسٹم یونٹ کے دوسرے اجزاء مثال کے طور پہ ریم، ہارڈ ڈسک ڈرائیو، فلاپی ڈسک ڈرائیو اور مائکرو پروسیسر وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتی ہے آؤٹ پٹ، کیونکہ پہلے ان پٹ دیں گے، پہلے کوئی چیز پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ جب یہ دو پروسیس ہوں گے تو ہمارا جو تیسرا پروسیس ہوتا ہے اس سے رزلٹ لینا یا آؤٹ پٹ لینا۔ اب آؤٹ پٹ کے لیے جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کے ساتھ جو سب سے مین جو چیز ہوتی ہے اسے ایل سی ڈی کہا جاتا ہے۔ ایل سی ڈی کا مین کام ہوتا ہے شبیہات کو تصویر دکھانا۔ اگر ہم مانیٹر کے اوپر دیکھیں گے کچھ نظر آئے گا تو کوئی ہم کام کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ گانا وغیرہ بھی چلانا ہو تو وہ بھی بغیر دیکھے نہیں چلا سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پرنٹر۔ پرنٹر کا مین کام ہوتا ہے ہارڈ کاپی نکالنا۔ کمپیوٹر کے اندر جو بھی آپ چیز لکھتے ہو، جب آپ اس کو پرنٹ لیتے ہو یا اپنے ہاتھ میں اس کو نکالنا چاہتے ہو تو وہ پرنٹر کے ذریعے ہی نکلے گا۔ پرنٹر ہمارا ایک آؤٹ پٹ آلہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سپیکر، کیونکہ اگر آپ نے گانا چلایا ہو اور آپ کے کمپیوٹر کے پاس سپیکر نہ ہوں تو اب یہ نہیں پتا ہوگا کہ آگے والا بندہ بول کیا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سپیکر ایک ایسا آؤٹ پٹ آلہ ہے جس سے ہم کسی بھی قسم کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ آپ کا آج کا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ میں آپ کو مزید انفارمیشن دیتا رہوں۔ اللہ حافظ۔